وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، الذي أمات كل شيء وحشر، وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو، عزیزو، میری محترمہ ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کے خالص فضل اور کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اپنی بشری طاقت کے مطابق شروع کیا ہے اور چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، آقائے دو جہان علیہ الصلاۃ والسلام قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. بنو ہاشم کا خاندان، عبد المطلب کے شان والا گھرانہ، عبداللہ جیسا حسین جمیل خوبصورت انسان، ان کے گھر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے، پھر حلم والی حلیمہ کا دودھ، بنو سعد کے سعادت والے قبیلے کے اندر پرورش، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی کرامتیں اور برکتیں، پھر شق صدر، سینے کا چاک کر کے اور دل کا دھونا، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب کے ساتھ، جرجیس کے ساتھ ملاقات، حلف الفضول، حرب الفجار، نستورہ کے ساتھ ملاقات، سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی، پھر آگے کعبۃ اللہ کی تعمیر، یہاں تک کافی حد تک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں عرض رکھیں. ابھی آج سے آگے پھر نبوت کا مرحلہ جو قریب آ رہا تھا اس کا تذکرہ کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے سینوں کو سیرت کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اپنے فضل و کرم سے ہمارے سینوں کو کھول دے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ واقعہ ہوا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا، اس وقت پیغمبر کریم کی عمر 35 سال تھی. ابھی تک 2 بچیاں پیدا ہو چکی تھیں، بڑی بیٹی زینب اور اس کے بعد رقیہ،
جب اللہ کے نبی کی عمر 30 سال ہوئی تو بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی، اس کے بعد رقیہ پیدا ہوئی تقریباً 33 سال کے اندر، پھر 37 کے لگ بھگ زمانے میں پھر حضرت ام کلثوم، پھر 40 سے 1 سال پہلے تقریباً سیدہ فاطمہ، اور اسی کے دوران بیچ میں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، ابراہیم اور قاسم، عبداللہ اور قاسم، باقی ابراہیم پھر وہ بعد میں پیدا ہوا تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو یہ واقعہ ہوا تو اسی دوران ابھی 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا ایک منصب انبیاء کرام کو ملتا ہے، جو دنیا کے اعتبار سے اسی کو یہ اعزاز بخشا جاتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی شروعات رؤیا صالحہ سے ہوئی، یعنی اچھے اچھے خواب مجھے دکھائے جاتے جن کے ذریعے سے میری تربیت کی جاتی تھی کہ ابھی آپ کے اوپر ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعزاز ملنے والا ہے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میری طرف کوئی نور آتا ہے، آتے 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 میرے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ میرے اندر سے نور پھوٹ کر نکلتا ہے اور پورے جہان میں پھیل جاتا ہے، کبھی دیکھتا ہوں کہ سارے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میرا ہی بات کی طرف، میری بات ماننے کی طرف اور اس کو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس طرح کے خواب میں نے دیکھنا شروع کیے۔ انبیاء کرام کے، نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ بھی خواب میں حکم ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کر، پھر بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ خیر نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، باقی امت کا خواب، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، مطلب بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ امت کو، عام لوگوں کو بھی ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسے استخارہ ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ استخارہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ استخارے کی معنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنا۔ آج کل جو ہم زیادہ تر پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر بھٹک جاتے ہیں۔ حالانکہ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنے کا، ملاقات کرنے کا آسان یہ طریقہ ہے، ایک نماز، دوسرا استخارہ۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، استخارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی دعا کر کے سو جائے سنت کے مطابق، وہی استخارے کا طریقہ، وہ پھر کسی اور موقع پر بتاؤں گا، اصل مقصد سیرت ہے۔ تو استخارے کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اکثر زیادہ تر صبح کے ٹائم پر کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور سورج نکلنے کے ٹائم پر سے لے کر کے 8-9 بجے تک کے ٹائم میں جتنے بھی خواب نظر آتے ہیں زیادہ تر جھوٹے اور غلط ہوتے ہیں۔ دن کے خواب ویسے بھی کہ زیادہ کوئی قابل اعتماد نہیں ہوتے، لیکن صبح کے ٹائم پر سورج طلوع ہونے سے لے کر کے 8-9 بجے تک کے خواب یقیناً جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور ایک عورت آئی پیغمبر کریم کے پاس، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، بہت برا خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ بولو تو صحیح۔ کہ اللہ کے نبی مجھے بتاتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا یا جگر کا ٹکڑا آپ سے کٹ کر کے فاطمہ کے پاس گیا، آپ کی بیٹی کے پاس، فاطمہ سے پھر وہ جسم کا ٹکڑا کٹ کر کے میرے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کا جسم کٹ گیا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا برکت والا خواب ہے، فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، میری بچی ہے، وہ میرے جسم سے نکلی ہے، پھر وہ میری بچی، پھر اسی کے جسم کا ٹکڑا یعنی حسین اس کا بیٹا، وہ پھر تیرے گود میں آئے گا اور تو اس کو کھلائے گی پلائے گی۔ خواب کیا تھا اور یہاں سے اس کا تعبیر کیا نکلا۔ اچھے خوابوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے تیاری کرائی جا رہی تھی اور ایک راستہ بنایا جا رہا تھا۔
اس امت کا ایک عجیب بہت بڑا معبر ہے تعبیر والا علامہ ابن سیرین. ان کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میرے بستر کے پاس چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو حضرت نے تعبیر دیا کہ تجھے بہت سارا مال ملے گا، بیٹا ملے گا، اولاد ملے گی. پھر کچھ زمانے کے بعد پھر ایک بندہ آیا، بالکل یہی خواب سنایا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میرے بستر کے نیچے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تیرے گھر میں آگ لگے گی، جلدی نکل گھر سے. حیران ہو کر کے پوچھنے لگے، بھائی اس کو آپ نے اور تعبیر بتایا کہ مجھے اور بتا رہے ہو، کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ موسم اور تھی، یہ موسم اور ہے. وہ سردی کی موسم تھی، سردی کے موسم میں آگ کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور یہ گرمی کی موسم ہے، گرمی میں آدمی آگ سے بھاگتا ہے، یہ نقصان دہ ہے. تو خوابوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ برکت اور خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خوابوں کے بعد پھر خلوت پسند آنے لگی، میں تنہا بیٹھوں. پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والی کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ مشورہ کیا، اور تقریباً 3-4 میل 3.5 سے 4 میل دور غار حرا پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل نور، اور اسی کے اوپر ہی یہ ہے غار حرا ہے. اسی غار کے اندر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، عبادت کرتے. کیا عبادت کرتے؟ ذکر و اذکار کرتے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو کہ دل میں بات ڈالتے وہی ذکر وغیرہ کرتے رہتے. اور یہاں کا چونکہ شرک کا ماحول تھا، برائی کا ماحول تھا، اس ماحول سے بچ کر کے چھپ کر بیٹھنا یہی بہت بڑی عبادت ہے نا. اگر باہر بازار کے اندر آپ بیٹھے ہو، کوئی بد نظری ہو رہی ہے، کوئی گالیاں سننے میں آ رہی ہیں، کوئی گانے کی آواز آ رہی ہے، اس سے آدمی چھپ کر کے کسی گھر کے کونے میں جا کر کے بیٹھ جائے، سو جائے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ گناہ سے تو بچ گیا. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ کر کے بیٹھنا اور باقاعدہ ذکر و اذکار کرنا شروع کیا غار حرا میں. پھر جب کوئی کھانا وغیرہ جو گھر سے لے آتے تھے وہ ختم ہوتا، پھر اللہ کے نبی گھر تشریف لے جاتے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گھر والی کے ساتھ ملاقات ہوتی. اس کے بعد پھر کچھ ستو، کچھ کھجوریں، پانی لے کر کے وہی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے. بڑا خطرناک پہاڑ ہے، آج تک وہاں سامنے جو جنگل ہے، جنگل کے اندر عجیب قسم کے درندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں جا کر کے تشریف فرما ہوتے تھے. آج بھی وہاں جاؤ گے نا تو یہ روڈ کے کناروں پر عربی میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں درندوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، گاڑیوں کو آہستہ نہ کرو. آج بھی خطرہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جاتے تھے. خیر ایسا سلسلہ چلتا رہا. ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے گلے لگا کر کے اور فرمایا کہ اقرأ، آپ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس نے گلے لگایا، پھر دبوچا، بہت زیادہ دبوچا، یہاں تک کہ پیغمبر کریم فرماتے ہیں اتنا زور دیا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی شاید مر جاؤں گا. پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا، پھر فرمایا کہ پڑھ، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. یہی 5 آیتیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کے بعد جیسے ہی میں یہاں سے اترا اور واپس آنے لگا تو مجھے پھر جبرائیل اپنی اصل شکل کے اندر بھی نظر آیا. یہاں تو انسانی شکل میں آیا، گلے لگایا، اور جیسے باہر اترا تو پھر اس کی اصل شکل نظر آئی، جو سینکڑوں یا ہزاروں پر تھے اسی کو. اس کے پاؤں کے پنجے زمین پر ہوتے اور اس کی چونچ وہ آسمان پر، دائیں طرف سے پر مشرق میں تو یہ مغرب میں، اتنا پورے خلا کو چھایا ہوا تھا. تو مجھے اور خوف محسوس ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے کپ کپی سی ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی، بخار چڑھ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے.
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس کوئی تعلیم پڑھی تو نہیں تھی، انبیاء کرام کے واقعات سنے تو نہیں تھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے کوئی پیغمبر کریم کا استاد بنایا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا، یعنی جو دنیا میں اس کا کوئی استاد ہو ہی نہ، ڈائریکٹ استاد اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت جبرائیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جیسے ہی آنے لگا تو راستے کے اندر دیکھتا ہوں کہ مجھے سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ جیسے سلام کی آواز آئی تو میں نے غور کر کے دیکھا تو پتھر سے آواز آ رہی ہے، پتھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑا آگے گیا تو پھر سامنے سے کوئی آواز ہے اوپر سے، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ آخر پھر جو غور کیا تو پھر ایک درخت سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکم یا محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اچھا، یہ وقت کتنا تھا، عمر کیا تھی؟ مہینہ تھا ربیع الاول کا، اور عمر تھی 40 سال اور 1 دن، کچھ علماء نے 10 دن کا بتلایا ہے۔ 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہوتی ہے، 40 کا عدد، ہر نبی کو نبوت دی 40 سال کے اندر۔ اور اسی طریقے سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی 40 دنوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، پہلے وہی قطرہ ہے، پھر وہ خون بن گیا، پھر گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر اعضاء بن گئے، یہ 40 دن کے وقفے سے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ چلہ تبلیغ وغیرہ کے اندر چلے کی بات کی ہے کہ چلے کے اندر آدمی اچھی طرح سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے، زندگی کے تبدیلی کے لیے بہت اہم وقت ہے 40 دن کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی چلہ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں غار حرا کے اندر جا کر 40 دن ٹھہرتے تھے۔ تو 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص ایک برکت رکھی ہے۔ خیر، پھر 40 سال کی عمر ہوئی تو نبوت ملی۔ ابھی مہینہ کون سا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں۔ 40 سال اور ایک دن، یہ بھی تب ہوگا جب ربیع الاول ہی کا مہینہ ہو۔ اگر 8 ربیع الاول کو پیغمبر کریم کی ولادت ہے تو 9 ربیع الاول کو قرآن نازل ہوا۔ اگر 12 ربیع الاول کو پیغمبر کریم کی ولادت ہے تو 13 ربیع الاول کو قرآن نازل ہوا۔ یہ بات سمجھے۔ ابھی اس کی جگہ پر پھر قرآن پاک پر تھوڑی سی نظر کریں تو قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان میں۔ ابھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا ربیع الاول میں، اور وہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ نازل ہوا رمضان کے اندر۔ ابھی یہاں فرق تھوڑا سا سمجھو۔ قرآن پاک میں 2 طرح کے لفظ آتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کے، ایک تنزیل، ایک انزال۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو انزل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل کا لفظ آیا۔ تو انزل کی معنی ہوتی ہے کہ ایک ٹائم پر کوئی چیز اوپر سے نیچے اتار دینا، ایک مرتبہ، یہ ہوتا ہے انزل ینزل انزالا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کو قرآن پاک دیا گیا وہ رمضان کے مہینے میں، پھر جو نیچے اترنا شروع ہوا اس کے لیے آتا ہے کہ تنزیل کا لفظ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک آپ کو دیا ہے، یہی نصیحت نامہ ہے۔
ابھی جو امت کی طرف آنا شروع ہوا وہ تھوڑا تھوڑا تنزیل ہے، جو لوح محفوظ سے اتر کر کے نیچے آیا وہ انزال ہے ایک لمحے کے اندر۔ اور اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ جو یہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کی پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور نبوت ملی، رسالت بعد کی چیز ہے، جو نبوت ملی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو آیتیں نازل ہوئیں، یہ نبوت دینے کے لیے پہلی ملاقات کے لیے تھی، جبکہ قرآن پاک کا تسلسل کے ساتھ شروع ہونا نازل ہونا وہ پھر وہی رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ زملونی دثرونی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کپ کپی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، آپ ایسا کرو مجھے کوئی چادر اوڑھ لو اور کوئی کپڑا وغیرہ دو، میں اپنے جسم پر ڈال دوں۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی میں یہ انتظام کیا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کوئی حادثہ ہوا؟ کوئی لڑا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے بس کپڑا دے دو۔ پیغمبر کریم سو گئے۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا پھر بتلایا، خدیجہ لگتا ہے کہ میں شاید مر جاؤں گا، پہلی مرتبہ ایسا حادثہ ہوا ہے، جبرائیل ہے، اسی کا گلے لگانا، پھر اسی کا اتنی بڑی چیز کا سامنے دیکھنا۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی دی، کلا اے محمد، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پریشانی ملے۔ کیوں؟ پریشان وہ ہوتے ہیں، ہلاک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خرابی ہو۔ تیرے اندر خوبیاں یہ ہیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، مجبوروں کی مدد کرتا ہے اور کمزور حالوں کا ہاتھ بٹاتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو جوڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرتے۔ دیکھیں ام المومنین ہماری ماں بی بی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہی ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ اب ان ہی الفاظ کو، امی خدیجہ کے ان الفاظ کو آج بھی تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں۔ جس محلے کے اندر کوئی بندہ ایسا ہو، سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا۔ آج بھی عجیب ایک نسخہ ہے عزت کمانے کا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا عیسائیت کا عالم تھا، تورات بھی اچھی طرح جانتا تھا، انجیل بھی اچھی طرح سے جانتا تھا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اسی نے خوبیاں بھی اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھیں۔ جیسے پیغمبر کریم ان کے پاس پہنچے تو خدیجہ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر والا، آپ کے بھائی کا بچہ آیا ہے، اسی سے تھوڑا حال حوال تو پوچھو۔ پیغمبر کریم سے اس نے بولا کہ ہاں بولو، ابھی نابینا بھی بیچارے ہو چکے ہیں، بالکل کمزور ہیں، مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے ورقہ کا۔ اس نے بولا کہ ہاں بولو کیا بات ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا کہ بات یہ ہے کہ اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے غار کے اندر یہ۔ تو جیسے اس نے سنا فوری طور پر قسم کھا کر کے کہنے لگا کہ یہ تو وہ ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، یہ وہی جبرائیل ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتے تھے۔ اور اسی ٹائم پر ہاتھ کو، پیغمبر کریم کے ہاتھ کو چوما اور بولا کہ ہائے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ آپ کے دشمن بنتے اور لوگ آپ کو یہاں سے نکالتے تو میں تیری مدد کرتا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو بڑی خوشی ہوئی کہ نبوت ملی ہے، ایک طرف سے پھر پریشانی ہوئی کہ یہاں مجھے گاؤں سے لوگ نکالیں گے، میں کہاں جاؤں گا۔ نبی ہو کر بھی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے۔ خیر اس نے تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نبی آیا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عزت ہر حال میں نبی ہی کو دیتے ہیں، اپنے نبی کو سرخرو فرماتے ہیں۔
اس کے بعد پھر اسی ورقہ بن نوفل نے کچھ دعائیں بھی دی، تمنائیں بھی کی، کاش میں بھی تیرے ساتھ رہتا، یعنی یہی اس کی تمنا اس کے ایماندار ہونے کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کی ایک نشانی بھی ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے اپنے گھر والی کو دعوت دی، گھر والی خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا، قبول کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے علی تھا 10 سال کا بچہ، اس کی پرورش خود پیغمبر کریم کرتے تھے، اس کے سامنے اللہ کے نبی نے کلمہ پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ابو سے مشورہ کروں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا خاموش، اگر تیرا دل قبول کرتا ہے تو مان لے، نہیں کرتا تو فی الحال بھلے چھوڑ دو، لیکن ابو کو نہ بتانا، کیونکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھی کہ بات کو پھیلانا نہیں، پہلے جڑ مضبوط ہو جائے پھر دیکھا جائے گا، کہتے ہیں نا اپنا گراؤنڈ مضبوط کر لو۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال کسی اور کو بتاؤ نہیں۔ اتنے میں جیسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ بتانا فی الحال ابو کو، اسی ٹائم پر عرض کیا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھ لیا۔ زید تھا غلام، زید بن حارثہ، جو بی بی خدیجہ نے، وہ جو واپاری عورت تھی، بڑا واپار چلتا تھا اسی کا، میسرہ تھے اور لوگ تھے وہ کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو بولا کہ میرے لیے ایک خادم کو لے آؤ، غلام کو لے آؤ، تو وہ گھومتے گھومتے جا کر کے عکاظ منڈی میں چلا گیا، وہاں ایک خوبصورت لڑکا اس کو نظر آیا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی یہ ملا حضرت زید تو اس کو خرید کر کے لے آیا۔ اللہ کی قدرت، حضرت زید اصل میں غلام تھے نہیں، وہ ایک آزاد تھے، بڑے سردار اور عزت والے خاندان قبیلے کا آدمی تھا، اسی کا بیٹا تھا زید حارثہ کا، اور وہ اپنے علاقے کے اندر ایسے گھومتے پھرتے، کہیں بچہ تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا، کوئی ڈاکوؤں کا کوئی قافلہ آیا، ڈاکوؤں نے اس بچے کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ اغوا کر لیا، پھر چلتے چلتے اس کو کہیں نہ کہیں بیچ دیا، پھر بکتے 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 یہاں مکے کے قریب عکاظ منڈی میں آ کر کے بکنے لگے۔ جیسے یہاں بک رہے تھے تو بی بی خدیجہ کی ملکیت میں آ گئے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ شادی ہوئی تو پھر یہ زید اللہ کے نبی کو ہدیہ کر دیا، گفٹ۔ پھر اللہ کی قدرت، وہاں سے لوگوں کو پتہ لگا، وہ ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہمارا زید پتہ نہیں کہاں ہوگا، زندہ ہو گیا مر گیا ہوگا، پتہ نہیں اسی کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے بچے کو کسی بھیڑیے نے کھایا ہوگا، کسی درندے نے کھایا ہوگا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، آپ کا اگر کوئی بچہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1 گھنٹے کے لیے دیر کرتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، ماں پریشان، باپ پریشان، اور ان کا بھی بچہ۔ آخر اس طریقے سے یہ حارثہ اپنے علاقے میں گھومتے گھومتے اشعار پڑھ رہا ہے، کاش مجھے زید مل جائے، اگر زید مل گیا تو میں اسی کو، جس نے پہنچائے اس کو اتنے اتنے اونٹ دوں گا، 100 اونٹ دوں گا، بکریاں دوں گا، یہ کسی بندے نے پہچان لیا، آواز سنی اور وہ نوٹ کر لی کہ یہ بندہ ہے، اس علاقے کا ہے، اتنا بڑا انعام دے رہا ہے۔ ادھر سے مکے میں جیسے آیا تو زید کا نام سنا اور معلومات کی تو پتہ لگا واقعی غلام ہے۔ وہ چلا گیا، جا کر کے اس کو بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا تو یہاں مکے میں رہتا ہے۔ وہ وہاں سے قافلہ آیا، بڑے ہدیے تحفے تحائف قیمت لے کر کے آ کر کے پیغمبر کریم سے ملے، عرض کیا کہ حضرت یہ زید میرا بیٹا ہے، میں اس کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکے کا باپ آیا ہے، مجھے بیٹا میرا چاہیے، جتنی قیمت چاہو میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، 1 روپیہ بھی اس کی قیمت نہیں چاہیے، آپ لے جاؤ اس کو ساتھ، لیکن اگر نہیں جانا چاہتا تو زبردستی لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا، اتنا بڑا آسان فیصلہ ہو گیا، بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا آ جاؤ چلتے ہیں، میں حارثہ تیری اماں
تیرے بھائی بہنیں چچا خاندان سردار قبیلہ سردار گھرانہ، چلو چلتے ہیں وہاں۔ بڑے ادب کے ساتھ بیٹے نے باپ کا ہاتھ چوم کر کے پیار محبت کر کے کہنے لگا ابا جان مجھے بھی آپ سے دور رہتے ہوئے بھاری تو لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار دیکھا ہے نا، میں ماں باپ کو قربان کر سکتا ہوں، پیغمبر کریم سے دور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی زید رہنے لگے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی گھر کے ماحول کے اندر کتنی پیاری زندگی گزار رہے ہیں۔ بیٹا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زید بیٹا ہے، حالانکہ بیٹا نہیں ہے، پیار اتنا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بی بی خدیجہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھے نبوت ملی ہے، فوری طور پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی اور خود اپنے رشتہ داروں کو پھر دعوت دینے لگی۔ یعنی گھر کے اندر رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گھر والے کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر والی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ وہ جو مشہور ایک واقعہ آتا ہے نا، ایک عورت کا شوہر تھا بڑا نیک آدمی، تو ایک مرتبہ شوہر نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کسی طریقے سے بیوی کو پتہ لگ جائے کہ میں نیک ہوں، مجھے اتنا تنگ نہ کرے۔ دعائیں کیں، کرتے 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 ایک مرتبہ دعا قبول ہوئی۔ یہ گھر والی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کے صحن میں، اوپر سے ایک بزرگ اڑتا ہوا جا رہا ہے، بزرگ انسان اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس نے دیکھا بڑی حیرت کے ساتھ، کہنے لگی واہ واقعی یہ بزرگ ہے، اللہ والے یہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ گھر میں آیا، بیٹھا، گپ شپ لگائی، تو بیوی کہنے لگی شوہر کو کہ تو بھی بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے، بزرگ تو آج میں نے دیکھا تھا، ایسے اڑتا جا رہا تھا۔ تو بولا اچھا واقعی بزرگ تھا؟ بولا ہاں بزرگ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اڑتا جا رہا تھا۔ بولا وہ میں ہی تو تھا۔ کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا۔ ابھی عورت نے جلدی میں وہ یو ٹرن لیا، کہتے کہ اچھا اسی وجہ سے وہ ٹانگ نیچے لٹک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے ماحول اگر اچھا بناؤ تو ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا۔ شوہر بیوی کی غیبت کرتا پھرے، اس کی خامیاں ڈھونڈتا پھرے، بیوی شوہر کی خامیاں ڈھونڈتی پھرے، جب نفرت آئی تو برکت گئی۔ انسان ہے، اگر دوسرے کی کوئی خامی نظر آتی ہے تو خامی آپ کے اندر بھی ہوگی، آپ اس کی خامیوں کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری خامیوں کو ختم کرے گا۔ آپ دوسروں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ خیر، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو ایمان لانے والا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی خدیجہ ایمان لائی، بیوی ہے۔ زید ایمان لایا، گھر کے اندر پلنے والا بچہ ہے۔ علی ایمان لایا، چچا زاد تو ہے، آگے جا کر کے داماد بھی بنا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی تو گھر کے اندر پرورش ہو رہی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے اپنے پیغمبر کریم کے پاس، اپنے کزن کے پاس ہے، چچا زاد بھائی کے پاس۔ یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، کمال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ہر وقت پیغمبر کریم کے ساتھ بھی ہوتے تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، بغیر کسی سوچنے کے، غور فکر کرنے کے، زندگی کا تجربہ ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، کبھی پیغمبر کریم نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اسی ٹائم پر وہ بھی مسلمان ہو کر کے اور کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ اور پہلی جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی نا، یہی جو ملاقات ہوئی حضرت جبرائیل کے ساتھ، اسی ملاقات کے اندر نماز کا حکم دیا گیا، باقاعدہ طریقے کے ساتھ 5 نمازیں۔ یہ تو 10ویں سال میں ہوا تھا جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ وہ 50 نمازیں، پھر 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، آخر 5 پر۔
یہ 5 نمازیں اس وقت ہوئی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا سب سے عظیم ترین جو سلسلہ ہے وہ ہے نماز. تو پہلی ملاقات کے اندر نماز کا حکم ہوا، وہ صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی ایک عصر کی. فجر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں. پھر جب تفصیلی حکم نازل ہوا تو اس کے اندر پھر وہ فجر کی وہی 2 رہیں لیکن تلاوت لمبی، اور عصر کی 2 کی جگہ پر 4 ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام شروع کیا، لیکن انتہائی خفیہ. دعوت مکہ مکرمہ کے اندر 3 مرحلوں میں ہوئی. پہلے 3 سال تک دعوت ہوئی خفیہ، کسی کو پتہ نہ لگے، انتہائی چھپ چھپ کے. اور اس کے بعد 7 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت ہوئی علانیہ، کھلم کھلا. اور اس کے بعد پھر 3 سال تک مکے میں رہتے ہوئے مکے سے باہر دعوت دی. یہ ہوئے 13 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال، 40 سال پہلے گزر گئے. 3 سال پھر خفیہ دعوت 43، 7 سال پھر علانیہ دعوت مکے کے اندر 50، پھر 3 سال تک مکے سے باہر مدینہ کی طرف، طائف کی طرف اور علاقوں کی طرف. تو یہ ہو گئے 53 سال. پھر 53 سال کے عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ابھی مکے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جیسے تشریف لائے تو وہاں پھر 10 سال، یہ ہو گئے 63 سال. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیغمبر کریم کے ساتھ ہر وقت ساتھ، زید بھی ساتھ، حضرت ابو بکر بھی، بی بی خدیجہ بھی. تو حضرت علی نے ایک مرتبہ پیغمبر کریم کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا. جیسے نماز پڑھ رہا تھا، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف بی بی خدیجہ ہے، بیچ میں پیغمبر کریم ہے، ایک طرف بی بی خدیجہ، ایک طرف حضرت علی ہیں. تو جعفر نے دیکھا کہ جعفر حضرت علی کا بھائی، دیکھا کہ میرا بھائی علی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. جا کر کے ابو طالب کو بولا، اپنے ابو کو، کہ ابو علی کو کیا ہوا ہے؟ کبھی میں نے اس کو دیکھا کہ ہاتھ دھویا، منہ دھویا، وضو کیا، پھر گیا جا کر کے نیچے ہو رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہونٹ بھی ہلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو طالب نے بولا کہ جعفر یہ محمد کے ساتھ ہے، اس وجہ سے محمد کسی کی بدخواہی نہیں چاہتا، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہے. اس کو چھوڑو، جو کچھ کرتا ہے کرنے دو. آپ کو بھی اگر موقع ملے تو اس کا ساتھ دینا، اس کے خلاف نہ ہونا. ابو طالب مسلمان آخر تک بیچارہ نہیں ہوا، لیکن اپنے ایک بیٹے کو پیغمبر کریم کے حوالے کیا، علی کو. دوسرا جعفر مسلمان ہو گیا، اسی کو بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تو بھی مسلمان ہو جا بھلے. اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دعوت دینا شروع کی اور لوگوں کو بھی، تو بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. ان میں سے ایک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت، حضرت عثمان کی عمر اس وقت میں 30 سال تھی، پیغمبر کریم کی عمر 40 سال، اور حضرت ابو بکر صدیق کی 37.5 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 30 سال. حضرت عثمان کو جیسے ہی بتایا گیا، حضرت ابو بکر نے اپنے دوست کے ساتھ، دوستی تھی، کچہری کرتے کرتے بولا کہ ایک بات بتاؤں. بولا ہاں. تو شریف آدمی ہے، تجھے آج تک کبھی بھی شراب پیتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور لڑائی جھگڑے سے تو ویسے بھی دور رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور تجارت وغیرہ ویاپار کرتا ہے. میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ہم اس بت کو پوجتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم ان سب کے بڑے، ان سب کو پیدا کرنے والے رب کو سجدہ کریں. کون؟ اللہ. بولا اسی کو تو ہم بھی پکارتے ہیں نا، اس کو تو سارے پکارتے ہیں. جب بڑی مشکل ہوتی ہے تو اسے اللہ کو پکارتے ہیں، جب ویسے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو پھر ان کو کبھی لات کو، کبھی منات کو، کبھی عزا کو، کبھی کسی صنم کو، کبھی کسی کو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ ایسا کرتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ کو عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ تو آپ عجیب باتیں کر رہے ہو، ایسا بھی ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے باتیں کرتے 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 پیغمبر کریم کے پاس لے آئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ملاقات ہوئی، تھوڑی باتیں ایک دوسرے کی سنی اور اسی ٹائم پر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کا انتہائی شریف تھا اور بہت زیادہ سخی تھا، بڑا کاروباری آدمی تھا، اور پیغمبر کریم کا ایسا عاشق تھا کہ ابھی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس کا چچا تھا بڑا تیز خطرناک۔ حضرت عثمان کو بولا، عثمان تو کہاں جاتا ہے؟ میں محمد کے پاس جاتا ہوں، آئندہ نہیں جایا کرو۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کوئی بچہ تو نہیں ہے، 30 سال کا ہے، آخر اس کو سختی سے روکا کہ نہیں جانا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تو چھوڑ نہیں سکتا، پیغمبر کریم کے ساتھ دوستی ہے، میں نے اس کا مذہب اپنا لیا ہے۔ آخر حضرت کو بیچارے کو مارنا شروع کیا، چچا نے، گھر کے سارے لوگوں نے مار پیٹ، یہاں تک مار کر کے ایک چٹائی ہوتی ہے نا، چٹائی کے اندر ڈال کر کے پورے کو اوپر چٹائی لپیٹ کر کے اور ایک طرف سے دھواں دیا اندر تاکہ اس کا سانس گھٹے، اور اس گھٹنے کی وجہ سے یا مر جائے یا پھر دور ہو جائے پیغمبر کریم سے۔ لیکن اس کے دل کے اندر ایمان آ جو گیا تو ابھی مرنے کے لیے تیار تھا، کٹنے کے لیے تیار تھا، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، بس پیغمبر کریم کا کلمہ پڑھ لیا، بس یہی ہے، سب کچھ ہے۔ آخر اس عشق اور محبت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ یہ ذی النورین بن گیا۔ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، پھر چلتے ہوئے وہ بیچاری فوت ہوئی تو دوسری بیٹی اللہ کے نبی نے اسی کو دے دی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر یہ سلسلہ جیسے چلتا رہا تو ایک صحابی تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کو بھی دعوت دی۔ تو یہ آپس میں ایک جوڑ کے لوگ تھے، حضرت سعد بن ابو وقاص تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھا اور حضرت ارقم تھا، یہ سارے آپس میں مل جل رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے نا، الناس علی دین احبائہم، لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں، لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو دوستی اچھوں کے ساتھ ہوگی تم اچھے بنو گے، برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی برے بنو گے نا۔ تو ان کی آپس میں دوستی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی دعوت ملی تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا تو پھر اس نے خود آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول، ابھی آپ کو جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی کہاں چلے گئے کبھی کہاں چلے گئے، میری گزارش ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک بڑا ہال ہے، آپ اسی حال میں بیٹھیں، جو بھی آئے گا اس کی ملاقات آپ کے ساتھ کرائیں گے۔ پیغمبر کریم کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ صفا مروہ ہے نا، صفا کے قریب اس کا جگہ تھی، ارقم، دار ارقم۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کا آنا جانا یہاں شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر روشنی ہے، نور ہے، یہ اسی نور کی طرف جا رہا ہے اور اس کا باپ اسی کو اسی نور سے پیچھے کھینچ رہا ہے۔ تو پھر صبح کو جیسے ہی یہ اٹھا نیند سے تو اس کی ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، سعادہ خیر تو ہے، پریشان سا لگ رہا ہے۔ بولتا ہے، ہاں بات سمجھ نہیں آ رہی، رات کو میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، ابھی کیا کروں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی ایسا کرو، آپ کو لے چلتا ہوں پیغمبر کریم کے پاس، جا کر کے ملاقات کرو۔ جیسے ہی حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات کی، چہرے کا روب اور چمک اور نبوت کا نور دیکھا، اسی ٹائم پر اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنا بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں 100 کافروں کو قتل کروں، اس میں اتنی خوشی نہیں ہے جتنے ایک بندے کو کلمہ پڑھوں، اس میں خوشی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ بھی اگر کلمے کی محنت کرو، کوئی مرد ہو عورت ہو، اپنی سہیلی کو اگر آپ دین کی طرف کھینچ کر کے لے آؤ، کلمہ پڑھانا یا پھر دینی مسائل سکھانا، اگر اسی چیز کے اندر آپ کامیاب ہو گئے نا، یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے، جہاد سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی کو دینداری کی طرف لے آؤ۔ اور یہ سعد بن ابو وقاص وہ عظیم صحابی
یہ بھی کاروباری آدمی تھا لیکن بڑے اور تھے، اس وجہ سے اس کی کوئی خاندان کے اندر یعنی سردار گھرانے کا تو، یا سردار نہیں مالدار گھرانے کا تو تھا لیکن خود مال کا مالک نہیں تھا، یعنی فی الحال غریب ہی تھا سمجھو۔ تو آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا کہ کسریٰ کے جو محل کو جو توڑنے والا، اسی کو پر غلبہ پانے والا، یہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ اور پیغمبر کریم کے عشق میں، نماز میں اور دین میں اتنا تو آگے چلے گئے، جب کسریٰ کے محل پر قبضہ کیا نا، اسی ٹائم پر بتوں کو توڑ کر کے اور اعلان کیا کہ ابھی کسریٰ کے محل کا صحن یہ نماز کے لیے وقف ہے، مسجد بنا دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا اصل میں نام تھا عبد عمر یا عبد الکعبہ، یہ بھی کاروباری آدمی، وہی سارے آپ کو بتایا کہ سارے آپس میں دوست تھے، دوستی کے اندر ایک دوسرے کو کھینچ کر کے لا رہے تھے تبلیغ کی طرف، اسی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ عمار اور صہیب یہ دونوں آپس میں دوست ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے یہ دار ارقم کے قریب سے گزرے، لوگ بھی ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو عمار نے صہیب کو بولا، صہیب رومی کو، صہیب کیا مشورہ ہے، چلیں اندر چلیں؟ تو صہیب نے ادھر ادھر دیکھ کر کے بولا آپ کی کیا مرضی ہے؟ بولا چلتے ہیں۔ دونوں جیسے اندر چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہیں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ اللہ کے نبی آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ سمجھو، عبادت صرف اللہ ایک ہی کی کرو۔ اس طرح سے جو باتیں کی تو حضرت عمار اور صہیب دونوں مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ صہیب بیچارے کے اوپر پھر لوگوں نے بہت بڑا ظلم کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ روم کے تھے، یہاں کے تھے نہیں، مسافر آدمی تھے، پھر اس وجہ سے بہت زیادہ اس پر ظلم کرتے رہے۔ عمار نے کیا کیا، کچہری کرنے کے بعد، ملاقات کے بعد اپنے گھر میں جیسے تشریف لے گئے تو یاسر نے پوچھا اپنے ابو نے، عمار آج تھوڑی تیری طبیعت عجیب لگ رہی ہے۔ ماں نے پوچھا، سمیہ نے، عمار کیا ہے، خیر تو ہے؟ بولا کہ اللہ کے امی ابو میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، پیغمبر کریم کے ساتھ دوستی کر کے آیا ہوں، ابھی اسی کے مذہب پر ہوں، اس کے دین پر ہوں۔ اچھا وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کچھ باتیں انہوں نے بتائیں تو وہ بھی دونوں اسی ٹائم پر مسلمان ہو گئے، لیکن گھرانہ غریب تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ پھر ظالموں نے، ابو جہل نے، عتبے نے اور عتیبہ نے، امیہ بن خلف نے، ان ظالموں نے آ کر کے اس پر ظلم کرنا شروع کیا۔ آخر بہت زیادہ ظلم کرتے کرتے حضرت عمار کی امی کو، بی بی حضرت یاسر کے گھر والی کو آخر ظالموں نے شہید کر دیا۔ وہی جو روایتوں میں آتا ہے، باقاعدہ تیر مار کر کے اور 2 ٹکڑے کر دیا ظالم نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح سے پھر ایک صحابی تھا عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن عبسہ یہ یہاں کا نہیں تھا، باہر کا بندہ تھا، لیکن اپنے طور پر تلاش میں تھا کہ مجھے دین کا راستہ مل جائے، اللہ کا راستہ مل جائے۔ تو ایسے گھومتے گھومتے چلتے چلتے مکے میں پہنچے، یہاں بھی لوگوں کا ماحول عجیب دیکھا، تو دار ارقم کا کسی نے اس کو راستہ بتا دیا، آگے دار ارقم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر کچھ تھوڑے بہت سوال جواب کیے اور الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو، اسی ٹائم پر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ابھی باہر جا کر کے اعلان کرتا ہوں، زندگی موت کا مالک تو اللہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے، ابھی کھلم کھلا دعوت کی اجازت نہیں ہے، پھر میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ ایسا کرو، یہ کچھ ذکر و اذکار، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ اس کو سکھایا، ادب اخلاق، اور فرمایا کہ اپنے گاؤں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اسی طرح سے اگر قریبی دوست ہیں تو ان کو دعوت دو، ورنہ چھوڑ دو۔ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو کر کے اپنے علاقے میں جا کر کے تبلیغی بن گیا اور دین کا پیغام آگے پہنچانے لگا۔
اور اس کا نام کیا بتایا میں نے آپ کو؟ عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سکھر سے جو راستہ شکارپور کی طرف جاتا ہے، یہاں راستے کے اندر اسی بزرگ کی قبر ہے، حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ گاڑی والے کے ساتھ بات بھی کی ہے، ابھی جو رائے ونڈ جائیں گے انشاءاللہ تو اسی سکھر میں اسٹاپ کریں گے باقاعدہ انشاءاللہ، اور وہاں حضرت کے پاس حاضری دے کر کے دعائیں کر کے پھر انشاءاللہ آگے رائے ونڈ کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح سے پھر ایک صحابی تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید، اس کی 18 سال عمر تھی۔ اسی کو بھی کسی طریقے سے پیغام پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو یہ بھی آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اور کچھ سوال جواب کیے۔ طلحہ یعنی ایک پڑھے لکھے بڑے عزت والے خاندان کا بندہ تھا، اور اس زمانے کے اندر جو چند لوگ ہوتے تھے لکھنا جانتے تھے، ان میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ جیسے کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر یہ طلحہ ایسا عاشق بنا، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہونے والا کہ ہر موقع پر ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والا اور جان دینے والا۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی تھی، غزوہ احد میں، تو کافروں کا سب سے بڑا جو زور تھا وہ اس بات پر تھا کہ پیغمبر کریم کو کس طریقے سے شہید کر دیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے وار تیر سارے کے سارے پیغمبر کریم کے اوپر ہی تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے پیغمبر کریم جیسے یہاں بیٹھے ہیں، اوپر سے کھڑے ہو کر کے چھتری کی طرح پر کھڑے ہو گئے، تیروں پر تیر لگتے رہے۔ ایک ہی اسی جنگ کے اندر 70 تیر لگے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ یہ طلحہ، ایسے عاشق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی خفیہ دعوت کے اندر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری بات بھائی خفیہ دعوت کی، ابھی تک عام دعوت نہیں ہوئی۔ عام دعوت کا پھر انشاءاللہ بعد میں یہ موقع مناسبت سے وہ چلے گا سلسلہ۔ تو عامر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو فرمایا کہ عامر، میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ بتوں سے مجھے نفرت ہے، تیرا بھی اگر دل مانے تو مسلمان ہو جا۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ وہی عامر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آگے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو غار ثور میں جو کھانا پہنچانے کے لیے بی بی اسما آتی تھی، تو جانور چرانے والا، جانوروں کے بہانے اوپر سامان لانے والا یہی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسی نے بھی اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ اسی طریقے سے پھر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب تمیمی ہیں، تمیم قبیلے کے، پھر بنو خزاعہ کے پاس غلام رہے، اس وجہ سے اس کو خزائی بھی بولتے ہیں، تمیمی بھی بولتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ صحابی جیسے پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہوا، لیکن جیسے ہی ظالموں کو پتہ لگا تو اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ اس بیچارے کو انگاروں پر، آگ پر بھی لٹایا گیا۔ یہ پھر تعذیب صحابہ، تعبیز مسلمین، جو مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تھا، یہ اصل مرحلہ تب ہوا جب کھلم کھلا دعوت شروع ہوئی۔ وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ پھر کس طریقے سے ان ظالموں کے ساتھ مقابلہ ہوا، کس طریقے سے ان کا سامنا کیا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال ابن رباح، ان کو پتہ لگا، پیغمبر کریم کے ساتھ ملاقات ہوئی، کلمہ سنا، کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ، اور یہی پھر مؤذن بنے، اور یہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی۔ بہت سارے صحابہ کو تمنا تھی کہ کاش کہ یہ مؤذن کا منصب مجھے ملے، مجھے ملے، مجھے ملے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ اور یہ حضرت خباب دنیا کے اعتبار سے اتنی تکلیفوں میں، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر کی جو بہن مسلمان ہوئی نا بی بی فاطمہ، اور جو بہنوئی مسلمان ہو نا حضرت سعید، تو ان دونوں کو جو گھر کے اندر چھپ کر کے دین سکھانے والا، قرآن پڑھانے والا، یہی حضرت خباب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز اسی کو بخشا۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا شان والا صحابی تھا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام، حضرت عبداللہ کی روایتیں بہت زیادہ ہمارے حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں، ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، اور اسی عبداللہ کا ابا تھا زبیر، زبیر کے ابو کا نام تھا عوام، اور زبیر کی امی کا نام تھا سمیہ، نبی پاک کی پھوپھی، زبیر ابن سمیہ، زبیر ابن عوام، باپ کا نام عوام تھا، ماں کا نام سمیہ تھے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دے رہے ہیں، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور عوام کو جب پتہ لگا، سمیہ کو جب پتہ لگا، پہلے تو ناراض تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا، ہو گیا۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ کا بھی بھتیجا، اس وجہ سے دشمنی تو وہ بھی کرنا نہیں چاہ رہی تھی، اس وجہ سے کوئی خاص سختی نہیں کی، لیکن بڑا بہادر، بڑا حسین۔ اسی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب 12-13 سال کی عمر ہوئی، تقریباً مونچھیں ابھی نکلنے والی تھیں، اس زمانے میں ایک بڑے طاقتور آدمی نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی کی، کوئی برا بھلا کہا حضرت زبیر کو۔ حضرت زبیر جیسے بہادر خاندان کا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا، تو جیسے اسی کو دیکھا ایسا تھپڑ مارا اور ہاتھ کو جیسے مروڑا تو ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ توڑ دیا۔ وہ لوگ، خاندان کے لوگ آ کر آئے حضرت سمیہ کے پاس، بی بی صاحبہ یہ کیا ہے؟ تیرے بچے نے ہمارے بندے کا بازو توڑ دیا ہے۔ تو سمیہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، خوشی کا اظہار کیا، اچھا آج پتہ لگا کہ میرا بیٹا بھی بہادر ہے۔ خیر، یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا شان والا صحابی تھا خالد ابن سعید، سعید کا بیٹا خالد۔ اس نے خواب دیکھا کہ سامنے بہت بڑی آگ ہے، اور میں آگ کے قریب کھڑا ہوں، میرا ابو سعید یہ مجھے زبردستی آگ میں دھکیل رہا ہے، اور محمد مجھے آگ سے پیچھے کھینچ کر کے بچا رہے ہیں۔ ابھی یہ حیران ہوا، بڑی حیرت ہوئی، رات کو جیسے خواب سے اٹھا، حیران کیا کروں۔ صبح کے ٹائم پر اسی کے دل میں محبت ہوئی کہ میں پیغمبر کریم سے ملاقات کروں۔ یہ خالد بن سعید جیسے ہی آیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی باپ کو سعید کو پتہ لگا تو بولا کہاں گیا تھا، ابھی تک کہاں تھا؟ بولا بس میں کہیں گیا ہوا تھا، روزانہ نہیں پوچھتے، آپ پوچھ رہے ہو کیوں؟ اس نے تو خواب میں دیکھا تھا نا، ابو میرا دشمن ہے، مجھے آگ میں پھینک رہا ہے، اور پیغمبر کریم میرا خیر خواہ ہے، آخر کہاں گیا تھا بتا؟ اس نے بولا میں پیغمبر کریم کے پاس گیا تھا۔ اس کا مذہب تو نہیں اپنایا؟ ابو میں نے مذہب اپنایا ہے، جھوٹ بولنا ہمارے گھٹی میں نہیں ہے، منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمان ہو کر کے، اور مسلمان کو چھوڑو، غیرت والا شریف انسان ہو کر کے کبھی جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر آئندہ نہ جانا، ابو میں جاؤں گا۔ ارے میں باپ ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، نہیں جانا، ابو میں جاؤں گا۔ ماری تھپڑ، اور بار بار اصرار کرتا رہا سعید کے خبردار خالد آئندہ نہ جانا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے کہ میں جاؤں گا۔ آخر مار کر کے لاٹھیوں کے ساتھ اس کا سر پھوڑ دیا، خون بہایا بیٹے کا کہ خبردار تو نہ جا۔ بیٹا اسی ضد پر رہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آخر خواب جو دیکھا تھا، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی کی گئی
اگر تو پیغمبر کریم کے ساتھ جڑ جائے گا تو تیرے لیے بھلا ہے، اور اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا تو پھر تیرے لیے تباہی ہو سکتی ہے۔ آخر ایسے عالم کے اندر وہ پٹائی بھی ہوتی رہی، مار پیٹ ملتی رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چھوڑا نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دین کا کام آگے چلنے لگا۔ یہ سارا مرحلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا خفیہ دعوت کا، جو دار ارقم کے اندر چھپ کر کے لوگ آتے تھے، وہیں عبادت بھی ہوتی تھی، اور یہاں پھر اگر باہر ہیں تو بھی کہیں پہاڑوں کی طرف چھپ کر کے جا کر کے سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ کھلم کھلانہ اعلان کرو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ پھر وہی ابو لہب کا برتاؤ، نبی پاک کی دعوت، یہ پھر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی علوم نبوت کے ساتھ، پیغمبر کریم کی سیرت کے ساتھ روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔